السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کا بیان بہت ہی نازک اور حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس چیز پر جس نے اس دور کی بہت سی عورتوں کے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، اور وہ ہے غیر مرد کا عورت کی زندگی میں داخل ہونا۔ یہ مسئلہ صرف گناہ نہیں بلکہ ایک ایسے دروازے کو کھولنا ہے جس سے گھر کی برکت ختم ہوتی ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ بہنوں، اسلام نے عورت کو حیا اور پردے کی ذمہ داری دی ہے۔ حیا اور پردہ عورت کی سب سے بڑی زینت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس عورت میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ مگر افسوس آج کے دور میں عورتیں خود اپنے گھروں میں غیر مردوں کو جگہ دے رہی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے دوستی کے نام پر یا پھر ہمدردی کے بہانے سے۔ سب سے پہلی نشانی، جب عورت اپنے شوہر سے بات کرنے میں سستی کرنے لگے مگر کسی غیر مرد سے بات کرنے میں رچی لینے لگے، جب موبائل ہاتھ میں آئے تو مسکرائے اور شوہر سے بات کرے تو بوجھ محسوس کرے، یہ پہلی اور سب سے خطرناک نشانی ہے کہ دل کہیں اور لگ چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اپنی حفاظت کرو، کیونکہ نظر گناہ کا پہلا راستہ ہے۔ اگر نظر بچ گئی تو دل بھی بچ جائے گا، اور اگر نظر پھسلی تو دل کا ایمان بھی ڈگمگا جائے گا۔ دوسری نشانی، جب عورت اپنے گھر کے کاموں اور بچوں میں دلچسپی کھو دے اور سارا وقت موبائل یا آن لائن چیٹ میں بتانے لگے۔ آج کل سوشل میڈیا نے عورت کے دل کو گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ وہ سوتی ہے تو فون کے ساتھ، جاگتی ہے تو فون کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد اور عورت اکیلے ملتے ہیں تو ان کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بھلے وہ ملاقات اسکرین پر ہی کیوں نہ ہو، مگر گناہ وہی ہے، کیونکہ دل کی خواہش ایک بار جاگ جائے تو وہ ایمان کو جلا دیتی ہے۔ تیسری نشانی، جب عورت سجنے سورنے میں بے انتہا لگ جائے، مگر صرف باہر جانے یا کسی خاص ویکتی سے ملنے پر۔ گھر میں اپنے شوہر کے سامنے وہ تھکی ہوئی سی رہتی ہے، مگر باہر قدم رکھتے ہی اس کے کپڑے اور چہرہ بدل جاتا ہے۔ یہ اندرونی گناہ کا اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ آج یہی حال ہے، باہر دکھاوا، اندر گناہ اور گھر میں بے رخی۔ چوتھی نشانی، جب عورت اپنے شوہر کی باتوں کو ناپسند کرنے لگے مگر کسی غیر مرد کے لہجے کو پسند کرنے لگے، جب وہ اپنے شوہر کو سمجھانے کی بجائے کسی دوسرے سے مشورہ لینے لگے، یہ غیر مرد کی طرف دل کے جھکنے کی شروعات ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی زینت ظاہر مت کرو۔ اس لیے جب عورت کسی اور سے دل کی بات کہنے لگے تو سمجھ لو کہ شیطان اس رشتے میں داخل ہو چکا ہے۔ پانچویں نشانی، جب عورت کو اپنے گناہوں پر شرم محسوس نہ ہو، وہ کہے، میں تو صرف بات کرتی ہوں، یا وہ تو میرا بھائی جیسا ہے۔ بہنوں، یاد رکھو، شیطان کبھی سیدھا گناہ نہیں کرواتا، وہ پہلے بہانے دیتا ہے، پہلے دوستی، پھر بات، پھر ملاقات اور پھر پستہ حالی۔ ایک بار دل لگ جائے تو غیر مرد کی بات نفس کو میٹھی لگنے لگتی ہے، مگر یاد رکھو، ہر میٹھی چیز حلال نہیں ہوتی۔ چھٹی نشانی، جب عورت اپنے شوہر کی عزت کرنا چھوڑ دے، وہ اس کی کمیوں کا مذاق اڑانے لگے، دوسروں سے اس کی برائی کرنے لگے، یہ بھی غیر مرد کے اثر کی نشانی ہے، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جھکے، وہ سب سے پہلے اپنے شوہر سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو سوچو بہنوں، اگر کسی غیر مرد کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کی عزت کھو دے تو اس کی حالت کتنی بری ہوگی۔ ساتویں نشانی، جب عورت اپنے گھر سے بے وجہ باہر جانے لگے، بار بار کسی بہانے سے مارکیٹ یا سہیلیوں کے پاس جائے۔ آج شرافت کے نام پر کتنی عورتیں گناہ کے راستے پر نکل چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور ظاہر طور پر سج دھج کر باہر مت نکلو، کیونکہ باہر کا ہر قدم عورت کو شیطان کے قریب کرتا ہے۔ گھر سے باہر رہنا برا نہیں، لیکن نیت اور حدیں بہت ضروری ہیں۔ آٹھویں نشانی، جب عورت اپنی غلطی ماننے کے بجائے اسے صحیح ٹھہرانے لگے، وہ کہے کہ سب ایسا کرتے ہیں، آج کے دور میں کیا فرق پڑتا ہے، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جب گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا جائے تو سمجھ لو کہ دل پر مہر لگ چکی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان کے دلوں پر گناہوں نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اس لیے بہنوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے میں مزہ آنے لگے تو سمجھو کہ تمہارے ایمان پر شیطان نے حملہ کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی عورت کیا کرے؟
پہلی بات توبہ کرے، سچے دل سے روئے اور اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسری بات، اپنے موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال سیمت کرے۔ اگر غیر ضروری چیٹ یا رشتہ ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ تیسری بات، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، کیونکہ نماز انسان کو فحش اور منکر یعنی برائی سے روکتی ہے۔ چوتھی بات، قرآن کی تلاوت اور استغفار کو روزانہ کا حصہ بنائے۔ پانچویں بات، اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور سچائی سے رشتہ بنائیں۔ بہنوں، غیر مرد کی طرف جھکاؤ صرف گناہ نہیں بلکہ برکت ختم ہونے کا سبب بھی ہے۔ گھر کی شانتی ختم ہو جاتی ہے، بچوں کے دلوں میں اثر پڑتا ہے اور صبر کی طاقت چھن جاتی ہے۔ جو عورت اپنے دل میں توبہ کرتی ہے اور گناہ سے دور رہتی ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتا ہے۔ یاد رکھو بہنوں، غیر مرد کی طرف دیکھنا بھی زنا کی شروعات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا چھونا ہے۔ تو اگر عورت اپنی آنکھوں، زبان اور دل کی حفاظت کر لے تو وہ سب سے بڑی پرہیزگار بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس بیان کا مقصد کسی کو شرمندہ کرنا نہیں بلکہ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچانا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم خود کا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم بھی کسی گناہ میں تو نہیں۔ اگر دل کہے ہاں تو وہیں سے توبہ کی شروعات کرو۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں حیا والی عورت بنا، ہماری نگاہیں پاک رکھ، ہمارے دلوں کو گناہ سے دور کر، ہمارے گھروں میں برکت اور سکون دے۔ ہمیں ایسی عورتوں میں شامل کر جو اپنے شوہر کی وفادار ہوں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔